بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثالث عن انس قال کان ابو طلحة اکثر الانصار بالمدینة مالا من نخل۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کا صفحہ نمبر 172 ہے اور باب افضل الصدقہ کی تیسری فصل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابو طلحہ مدینہ میں انصار میں سب سے زیادہ باغات والے تھے۔ لفظی معنی ہوگا کہ مدینہ منورہ میں انصار میں سب سے زیادہ مال والے تھے، اور اسی مال کا بیان ہوگا نخل سے، یعنی ان کے مال باغات کی شکل میں تھے اور ان کے پاس باغات یعنی کھجوروں کے باغات عام لوگوں سے زیادہ تھے۔ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ، ان کے اموال میں انہیں زیادہ پسند بیرحا تھا، یعنی بیرحا نامی باغ ان کے تمام باغوں میں سب سے زیادہ انہیں پسند تھا، محبوب تھا۔ یہ باغ کہاں تھا؟ فرماتے ہیں وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، یعنی یہ بیرحا نامی باغ مسجد نبوی کے دروازے کے مقابل تھا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس باغ کا عمدہ پانی نوش فرماتے تھے۔ قال انس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حضرت انس نے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے۔ قام ابو طلحة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یقول، حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول، بے شک اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے، پسند ہے۔ وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ، اور مجھے میرے مال میں سب سے محبوب بیرحا یعنی بیرحا نامی باغ مجھے اپنے تمام باغات میں سب سے پسند ہے۔ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، اور یقیناً یہ بیرحا نامی باغ اللہ تعالی کی رضا کے لیے صدقہ ہے۔ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ، میں اس کی نیکی یعنی اس کا ثواب اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کے ذخیرے کی امید رکھتا ہوں۔ فَضَعْهَا یا رسول اللہ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، اے اللہ کے رسول آپ یہ باغ جہاں اللہ آپ کو بتائے خرچ کر دیں، رکھ دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخ بخ ذالک مال رابح، یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت خوب۔ یہ بخ بخ ایسا کلمہ ہے
جو خوشی کے موقع پر زبان سے نکالا جاتا ہے، یا کوئی شے بہت پسند آتی ہے، یا کسی چیز کو سن کر کے فخر ہو یا تعریف کرنی ہو، تو یہ کلمہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ بخ بخ، جیسے عجم میں آپ دیکھتے ہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے، کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے یا کوئی آدمی بہت اچھا کام کر دیتا ہے تو کہتے ہیں واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ تو اسے ہی بخ بخ یعنی واہ واہ، خوب، وہ نفع بخش مال ہے۔ ذالک مال رابح، وہ نفع بخش مال ہے۔ وقد سمعت ما قلت، اور میں نے اسے سن لیا جو تم نے کہا۔ وَإِنِّي أَرَى أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے قرابت داروں میں تقسیم کر دو۔ فقال ابو طلحہ افعل یا رسول اللہ، حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں ایسا کروں گا، یعنی یہ باغ آپ کے حکم کے مطابق اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دوں گا۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ و بنی عمہ، تو حضرت ابو طلحہ نے وہ اپنا پسندیدہ بیرحہ نامی باغ اپنے قرابت داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم فرما دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر نیکیاں حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اور اس کا شوق ان کے دلوں میں تھا کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنے پر ہی بھلائی کو، نیکی کو پہنچ سکتے ہیں، نیکی پا سکتے ہیں، تو انہوں نے اپنا سب سے پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ ہم جو چیز صدقہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں ہے، اس کا ہمارے یہاں رہنا ایک طرح سے بیکار سامان کا رہنا ہے، کوڑا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کسی کو دے دیں، خیرات کر دیں۔ بلا شبہ وہ آپ نے دے دیا، کسی کا کام چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی فقراء اور مساکین پر خیرات کریں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعنہ قال، اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھوکے جگر کو آسودہ کرنا افضل صدقہ ہے۔ چونکہ یہ باب و افضل صدقہ ہے، تو اس باب کے آخر میں ایسی حدیث لاتے ہیں جس سے افضل صدقہ کا بیان ہوتا ہے، خوب واضح ہوتا ہے، تو فرمایا کہ افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، کسی بھوکے جگر کو آسودہ کرنا یہ افضل صدقہ ہے۔ وہ بھوکا شخص خواہ مومن ہو یا کافر ہو، یا وہ بھوکا جگر یہ ناطق ہو یا غیر ناطق ہو، یعنی انسان ہو یا کوئی جانور ہو، اگر وہ بھوکا ہے آپ اسے آسودہ کرتے ہیں، اسے کھلا دیتے ہیں، پیاسا ہے آپ اسے پانی پلا دیتے ہیں، تو یہ آپ کا کھلانا یا آپ کا پانی پلانا یہ افضل صدقہ ہے، یعنی بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ یہ باب و افضل صدقہ کی تیسری فصل بھی ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ دوسرا باب پڑھیں گے، باب صدقۃ المرأۃ من مال الزوج۔